وبشر الصابرين. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا الصلاة والسلام إمام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا شفيع المسلمين. تاجدار انبیاء سرور کائنات محبوب دو جہاں باعث تخلیق انس و جان حضور احمد مجتبی سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ جمعۃ المبارک کے دن مجھ محمد عربی پہ درود و سلام پڑھتا ہے تو میں رب تعالیٰ مجھ پر درود و سلام پڑھنے کی وجہ سے ہفتے کے سارے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتا ہے. مل کر پڑھے الصلاۃ اہل محبتی وعارفہم. فرمایا میرا جو بھی امتی ہو، یہ قید نہیں لگائی کہ وہ نیکوکار ہو، ہر وقت نماز قرآن بھی پڑھا رہے، نہیں. فرمایا اسمع صلاۃ اہل محبتی، قید صرف ایک ہی ہے، اہل محبتی، مجھ محمد عربی پہ محبت کے ساتھ درود و سلام پڑھے. فرمایا اسمع، میں ان سندا بھی ہاں، عارفہم، اپنے اس امتی کے چہرے کو جانتا بھی ہوں. ہم مل کر بڑے صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی. افضل ہے جہان سے گرانہ حسین کا، افضل ہے کل جہان سے گرانہ حسین کا. نبیوں کا بادشاہ ہے نانا حسین کا، نبیوں کا بادشاہ ہے نانا حسین کا. اور بس دو پل کی تھی حکومت یزید کی، بس دو پل کی تھی حکومت یزید کی. صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا، صدیاں حسین کی ہیں زمانہ حسین کا. آج ایک روایت کے مطابق 3 شعبان المعظم اور دوسری روایت کے مطابق 5 شعبان المعظم حضور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا یوم ولادت ہے. شیخ سعدی فرماتے اتنی بڑی ہستی 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی است. فرمایا اتنی بڑی ہستیاں ہیں کہ اگر میں اپنے منہ کو 1000 بار اتنے غلاب کے ساتھ دھو بھی لوں نا، پھر بھی جب ان ہستیوں کا ذکر کرتا ہوں تو میں ان کا نام لیتے ہوئے بے ادبی محسوس کرتا ہوں. رب تعالیٰ نے انہیں اتنی شانیں عطا فرمائی ہیں. اقبال فرماتے شاہ اسق حسین بادشاہ اسق حسین، شاہ اسق حسین بادشاہ اسق حسین، دین اسق حسین دین بنا اسق حسین. اور سرداد نداد دست در دست یزید حقا کے بنا لا الہ اسق حسین. میں کہ بادشاہ بھی حسین، شاہ اسق حسین بادشاہ اسق حسین، دین اسق حسین دین بھی حسین، دین پناہ اسق حسین. اگر کسی نے دین کو بچایا ہے رسول اللہ کے بعد تو وہ بھی حسین ہے.
اور سرداد نہ داد دست در دست یزید. ایندا ایک ترجمہ یہ بنتا ہے کہ حسین سر وڈ چھڈیا جے یزید دا, اور دوسرا ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے سرداد نہ داد دست در دست یزید, کہ جدھر جدھر حسینی مشن والے ہوں گے وہاں پر یزیدی نہیں آ سکتے. حق کا کے بنا لا الہ است حسین. اگر اسلام کا خیمہ آج کسی کی وجہ سے کھڑا ہے تو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. حضرت امام حسین آپ کی سیرت مطہرہ حیات مبارکہ ولادت سے لے کے شہادت تک ایک ایک پہلو تمہارے اور میرے لیے مشعل راہ ہے. آج علماء کرام آپ کی شہادت کو, آپ کی ولادت کو بیان کرتے ہیں, لیکن ہم پیغام حسین اور مقصد حسین سے کوسوں دور ہیں. ہم نے ان کو فقط کربلا کے میدان تک محدود کر دیا. کربلا کے قصے سناؤ, امام پاک کے ساتھ یہ ہو گیا, یہ ہو گیا, لوگوں کو رلاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے کہ جو بندہ غم حسین لوگوں کو رلانے کے لیے بیان کرتا ہے, میں لوگوں کو رلانے کے لیے جو غم حسین بیان کرتا ہے وہ حرام کام کر رہا ہے. تم کیا لوگوں کو میسج دینا چاہتے ہو کہ معاذ اللہ کربلا کے میدان میں امام پاک ہار گئے تھے؟ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ حسین کی جنگ تھی یا زندگی تھی, وہ کسی شخصیت کی جنگ نہیں تھی. شخصیت ہمیشہ ہار جاتی ہے, نظریات ہمیشہ قائم رہتے ہیں. وہ نظریات کی جنگ تھی. اور اگر آج دیکھا جائے کسی سے جا کے پوچھ لو, کوئی 1000 میں سے ایک بندہ ایسا ہوگا جو تمہیں بتائے گا کہ یزید کی قبر کدھر ہے, یزید کدھر ہے. لیکن جس سے پوچھو گے وہ ساروں کے دلوں پہ اگر کسی کا راج ہوگا تو اسے حسین ابن علی کہتے ہیں. نظریات کی جنگ کا پیغام دیا حسین. حسین پاک کی زندگی سانس اول سے لے کے آخری سانس تک تمہارے اور میرے لیے نظریات کی جنگ کا پیغام دیتی ہے کہ حق کے اوپر کھڑے ہو جاؤ حسین کے انکار کی طرح. حق کے اوپر ڈٹ جانے کا نام حسین. ایسی ذات حضور علیہ السلام کی بارگاہ مقدسہ میں حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف لائے. عرض کی یا رسول اللہ میرے لیے دعا فرمائیے. آپ نے حضرت حذیفہ کے لیے دعا فرمائی اور پوچھا حذیفہ کیا مانگتے؟ حضور مانگتے کچھ بھی نہیں, بس دعا فرما دیں, رب تعالیٰ آسانیاں پیدا فرما دے. دعا کرنے کے بعد جمعہ کا دن تھا, تاجدار انبیاء نے فرمایا حذیفہ ھذا مالکم, اے میرے کول ایک فرشتہ آیا ہے, یہ نہ کبھی پہلے آیا ہے نہ آج کے بعد کبھی آئے گا. یہ رب سے اجازت لے کے آیا, مولا آج مجھے اجازت دے, میں تیرے محبوب کے پاس جانا چاہتا ہوں, این ان اسلم علیہ, اور میں جا کر تیرے محبوب پہ درود و سلام پڑھنا چاہتا ہوں. حذیفہ یہ فرشتہ میرے پاس آیا ہے. اب یہ علیحدہ پاس ابھی آج تو امتی پریشان ہے نا, پھر کھڑے ہو کر درود پڑھنا چاہیے کہ بیٹھ کے پڑھنا چاہیے. جہاں پر محبت ہوتی وہاں پر دلیلیں نہیں مانگی جاتی, وہاں پر دل سے سوتے اور دل سے فیصلے کیے جاتے ہیں. ابھی ہم تو اسی باتوں میں پریشان ہوئے کہ انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں چاہیے. بھئی تم یہ دیکھو کہ تمہارے محبوب نے تمہارے ساتھ محبت کتنی کی ہے. تو حضور علیہ السلام فرماتے کہ عبداللہ بن حذیفہ سے روایت ہے, اے فرشتہ آیا ہے, یہ فرشتہ مجھے کہہ رہا ہے ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, محبوب اپنے امتیوں کو پیغام دے دیجئے یہ جو حسن اور حسین ہے یہ عام نہیں, سیدہ شباب اہل الجنہ, رب تعالیٰ نے انہیں اتنے مقامات عطا فرمائے کہ انہیں جنت کے جوانوں کا سردار بنا دیا. اتنی شانیں جن کو رب تعالیٰ نے عطا فرمائی ہوں, اور آج ان کے خلاف اگر کوئی بولے تو اس کے بولنے کی کوئی اوقات نہیں. وہ سورج کے سامنے اگر کوئی چراغ لے کر کھڑا ہو تو چراغ کی کوئی اوقات نہیں ہوتی. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا جب حضرت امام حسین آپ کی ولادت کا وقت قریب آیا, حضور علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی اور سنت مصطفیٰ پہ ہمیں عمل کرنا چاہیے. آپ کی عادت مبارکہ تھی, آپ بچوں کے ساتھ بڑے پیار فرمایا کرتے تھے. کوئی بچہ پیدا ہوتا تو خود اس کے گھر تشریف لے جاتے اس کی ماں کے پاس اور اسے گٹھی اپنے ہاتھوں سے دیتے. تو سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آپ کی ولادت بسعادت ہوئی تو حضور علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ کے گھر میں تشریف لے گئے, اور آپ نے جب پہلے بچوں کو گٹھی دیا کرتے تھے تو انداز مختلف ہوا کرتا تھا. کھجوریں جیب مبارک میں ڈال کے ساتھ لے جاتے اور کھجور کو چباتے
اور اسے نرم کر کے بچے کے منہ میں رکھتے اور اسے گٹھی دیتے ہیں. لیکن ادھر جب حسین کی باری آئی تو انداز مختلف ہو گیا. فرمایا اس فاطمہ سے فرمایا فاطمہ جاؤ نا میرے بیٹے کو لے کے آؤ. جب سیدہ فاطمہ الزہرا حضرت امام حسین کو لے کے بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ہاتھوں پہ اٹھایا اور بقیہ کو جب گٹھیاں دیا کرتے تھے تو کھجوروں کی دیا کرتے تھے. لیکن حسین کی باری آئی تو انداز مختلف ہے. اپنی زبان مبارک حسین کے لبوں میں ڈالو. میں نے کہا جس کی پہلی غذا جس کی دنیا میں آنے کے بعد پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ ہو, جسے پہلی غذا لعاب مصطفیٰ ملا ہو, اس حسین بن علی کو کون پہنچ سکتا ہے؟ حضرت اسحاق الدین تفتزانی علیہ السلام علماء کرام جانتے ہیں درس نظامی کے اندر آپ کا بہت بڑا نام ہے. یہ وہ بندے تھے کہ جنہیں کوئی بھی لفظ یاد نہیں ہوا کرتا. جب بھی یاد کرنا الف 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 پکاتے رہنا تو پورا پورا دن گزر جانا. ابھی کچھ دیر کا وقفہ پڑھنا توقف ہونا تو وہ الف بھول جانا, پھر سے دوبارہ استاد صاحب کے پاس آنا الف الف الف, وہ سارا دن پکاتے گزر جانا. ایک دن روتے روتے اور سبق یاد کرتے کرتے سو گئے. بڑے پریشانی کے عالم میں بھی اتنا عرصہ گزر گیا الف ہی نہیں پکڑا پیا جائے, با ہی نہیں پکڑی. بات کرنے کا مقصد ہے جو کچھ بھی یاد کرتے تھے بھول جاتا تھا. روتے روتے سو گئے. رات کو دیدار مصطفیٰ حاصل ہوا اور آپ نے فرمایا صاحب الدین کیا مانگتا ہے؟ حضور ساری دیہڑی پڑھنا ہو لیکن یاد کچھ نہیں ہوتا. حضور شفقت فرمایا تو تاجدار انبیاء نے اپنا بات کرنے لگا لعاب دہن کی, اپنا لعاب دہن حضرت صاحب الدین تفتزانی علیہ السلام کو عطا فرمایا. آپ نے وہ لعاب دہن حضور سے ریسیو کیا, آپ کا تبرک لیا اور جب صبح اٹھے نا تو استاد صاحب کے پاس گئے سبق پڑھنے کے لیے. اب استاد سوال بعد میں کرے صاحب الدین جواب پہلے دیتا ہے. اب استاد فرمانے لگے بھی تو کا تڑا صاحب الدین تھے کوئی نہیں, تم وہ تو نہیں ہو, تمہارے انداز بدلے ہوئے ہیں. استاد اعتراض کرے جواب صاحب الدین دے رہا ہے. تیری سانول اگلی ٹور تے نہیں, تو سچ سچ دس کوئی اور تے نہیں. تو صاحب الدین تفتزانی فرماتے کہ میں اب استاد صاحب کے سامنے بیٹھا اور میں نے دیکھا بھی استاد صاحب سوال کرتے اور میں آگے جواب پہ جواب دے رہا ہوں. تو استاد صاحب نے فرمایا بھی 10 ہویا کیجئے. عرض کی حضور ہویا کچھ بھی نہیں, بس روتے روتے رات کو سویا ہوں. تاجدار انبیاء نے شفقتیں فرمائی ہیں, کرم فرمایا ہے اور لعاب دہن تھوڑا سا عطا فرمایا ہے. یہ بس اس کی برکتیں ہیں کہ آج سوال بعد میں ہوتا ہے صاحب الدین کا جواب پہلے آ جاتا ہے. میں کیا آل نبی بھی کوئی نہیں, اولاد علی بھی کوئی نہیں, حضور دا نواسہ بھی کوئی نہیں. اگر ایک دفعہ لعاب دہن عطا فرما دے, اور جو پڑھنے لکھنے والے حضرات کو جانتے ہیں کہ اس وقت اگر درس نظامی میں سب سے مشکل کتابیں کسی نے لکھی ہیں نا تو اس کا نام صاحب الدین تفتزانی ہے. اور باپے جڑے فن نو ہاتھ پایا نا پھر انہوں انہیں پایا کہ کوئی اسے سمجھ نہیں سکا. ان کے عربی عبارتوں کا حل کرنے کے لیے شروعات کی ضرورت پڑتی ہے. تو حضرت صاحب الدین تفتزانی علیہ نبی بھی نہ ہوئے, اولاد علی بھی نہ ہوئے, اگر ایک دفعہ لعاب دہن مصطفیٰ مل جائے تو صاحب الدین تفتزانی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. جس کی پہلی غذا لعاب دہن مصطفیٰ حسین ابن علی کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں, سوار دوش نبی کو حسین کہتے ہیں, اور سکون قلب علی کو حسین کہتے ہیں. مدینہ کا بازار ہے. حضرت ابو بکر صدیق, حضرت عمر فاروق, آپ نے دیکھا کہ ایک جوان تاجدار انبیاء کے کندھوں کے اوپر سوار. اب پیار کرنے والے سارے بڑے ہیں, وہ لوگ کوئی اور ہوں گے جو اہل بیت اور صحابہ کرام کے مشاجرات بیان کرتے ہیں. ہم وہ نہیں, ہم یہ بیان کرتے ہیں کہ اہل بیت بھی حضور دے نے, صحابہ کرام بھی حضور دے نے, ان کو بھی ادھر سے ہی فیض ملا ہے, ان کو بھی ادھر سے ہی فیض ملا ہے. تو جب رستے سے گزرنے دیکھا کہ حسین پاک مصطفیٰ کریم کے کندھوں کے اوپر موجود ہے, سیدنا عمر فاروق آگے بڑھے, ابو بکر صدیق آگے بڑھے, عرض کی یا رسول اللہ آج تو کیا ہی نظارہ ہے, دیکھیے نا کتنی حسین سواری ہے, سواری دیکھیے کتنی حسین ہے. تو چشمان مصطفیٰ تر ہو گئی اور فرمایا صدیق تو سے سواری لیندے پہ جو سوار نہیں دیکھا سوار کٹا حسین, جسے خود مصطفیٰ اپنے کندھوں کے اوپر اٹھا کر مدینہ کی گلیوں کے چکر لگائیں, اسے حسین بن علی کہتے ہیں. ایک بچہ